बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स कैफ़े की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं जावेद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में और मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खेलों की दुनिया हो और इनका नाम ना हो ये हो नहीं सकता। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में माने जाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अली मुबारक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनके साथ नशिस्त का मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आपने टाइम दिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, मैं समझता हूँ कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप इस चैनल पे आऊँ। आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, बाकी कितने में माशाल्लाह हर एक के साथ ही होती है बातचीत, लेकिन माशाल्लाह आपका क्रिकेट के अंदर जो एक आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो, जिस तरीके से आप खिलाड़ियों के रिकॉर्ड की बात करती हैं, जिस तरीके से स्टैटिस्टिक की बात करती है, आदाद शुमार खिलाड़ियों की टीमों की, मैं समझता हूँ कि आपसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचेज़ को, पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उनको लेना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है सर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी इस वक्त हमने यूथ और एक्सपीरियंस से एक जो ब्लेंड बनाया है, ये आपके आने वाले जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप आपका टारगेट है, तो आप जैसे दोस्तों की ही दुआ से ये चीज़ें जो जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो अब हमारे मुझसे नकवी साहब हैं, मीडिया से भी उनका माशाल्लाह है और क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो भी मॉनिटर करते हैं और आपकी बातों को आगे लेके अभी जो फिजिकल जो कैंप लगाया, ये आप लोगों की सजेशन थी। आपने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ऐसा कैंप जो है वो होना चाहिए काबुल के अंदर, पर वो लगा और उसने फिर रिजल्ट भी दिए। इससे पहले भी जो हुए थे उसने भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो सजेशन होती है थ्रू दिस चैनल, ये उन लोगों तक जा रही है। और ये जो देखने वाले, मैं आपको ये बताता चलो, ये जुनेद अपना हमेशा ही अपने आप को बड़ा समझते हैं कि ये, लेकिन इन्हीं की चीज़ों के, इन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर, इनकी बातों को आके मैनेजमेंट लेके चलती है। तो सैल्यूट टू यू वाकई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि अपने नाजरीन को और अपने स्पोर्ट्स लवर को, ख़ास तौर पर क्रिकेट लवर को, पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर हैं या पूरी दुनिया में, उन तक पॉजिटिव चीज़ें पहुँचाएँ, पॉजिटिव खबरें हों और उनको वो बातें बताएं जो खेलों के हवाले से हों, जो असल हकीकत हो। हर वो सोशल मीडिया की खबर जो कि एक सनसनी फैलाना या ऐसी खबरें जिससे खिलाड़ी भी परेशान होते हैं और उनके फैन भी परेशान होते हैं, तो हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी करता था, स्पोर्ट्स मैन भी हूँ और कमेंट्री बॉक्स से भी ताल्लुक़ है। यही जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो क्रिकेट की साइंस को समझता हो आप जैसा, तो वो तो क्रिकेट की नफ्सियात को भी समझता होगा, खिलाड़ियों की नफ्सियात को भी समझता होगा, वो मैनेजमेंट की, वो कोचेज़ की, वो टीम के डिसिप्लिन को भी समझता होगा, वो ये भी समझता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जानना चाहेंगे थोड़े से मेरे जो फैंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि आपका ये जो ये अरसा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कब से आपने इसका आगाज़ किया और अब तक कितने बड़े इवेंट्स में आपने एज स्पोर्ट्स जर्नल पार्टिसिपेट किया? जावेद भाई, मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, सिर्फ इसकी अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में पहला जो उनका टेन्योर था 92 में, श्रीलंका का पहला मैच यहाँ पे हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से तमाशाइयों की वो जो यहाँ पे बदनज़मी हुई थी, उसकी वजह से वो मैच अनकम्प्लीट रहा। और ये इसके काफ़ी रिकॉर्ड हैं, इसे ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि सोच भी नहीं सकते। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया का कोई बेस्ट प्लेयर जिसका भी आप नाम लेंगे वो यहाँ पे खेल चुका है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, कोई भी हो। 2004 में पूरी टीम इंडिया यहाँ पर सर, यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, 96 का वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ और 96 के वर्ल्ड कप के दौरान ही यहाँ पे मैं आज बता रहा था कि जब ग्राउंड खेला होता था तो हेलीकॉप्टर के जरिए हम यहाँ पे ना ग्राउंड को विजिट किया करते थे। ये मैं सुनना चाह रहा था दोस्तों। बड़ी ये जब ग्राउंड सर ये बना ना, तो इसके आउटफील्ड के गेट जो है वो ढाका ग्रास लगाई गई थी, जो विकेटें थी उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगाई गई थी। और ये पाकिस्तान का पहला ग्राउंड था जिसको साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम। मैं नहीं कहूँगा कि उस वक्त इसकी कैपेसिटी नहीं निकली, बाद में इसके अंदर जो है वो तमाशाइयों की तादाद को जब बढ़ाने के लिए स्टैंड बढ़ाया गया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के चंद ग्राउंड के अंदर ये है, इसके अंदर 8 पिचेज हैं भाई, और
ان کی جو مٹی ہے وہ گجرانوالہ کا ایک ایریا ہے نندی پور. نندی پور کی مٹی اور ویسٹ انڈیز کی جو مٹی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو, اور یہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے ایک سلیم الطاف صاحب ہوا کرتے تھے جو چیف ایگزیکٹو, انہوں نے کیا انہوں نے مٹی, وہ خود سائنٹسٹ تھے مٹی کے, انہوں نے وہ مٹی یہاں پہ تیار کی جو یہاں پہ فاسٹ بالر کو زیادہ آگے پر. نندی پوری مٹی کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے اور اس کی آسٹریلیا لارڈس تک بھی جا کے پہنچی ہے وہ مٹی, انگلینڈ میں بھی بڑی مشہور ہے اور پاکستان کے تمام تر بڑے اسٹیڈیم میں وہ مٹی بھی موجود ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے موجودہ سیریز ہے نیوزی لینڈ ٹور اور پاکستان ورلڈ کپ کی تیاریاں, 12 میچز ہیں, 5 میچز اس سیریز کا حصہ ہے. راول پنڈی کا موسم تھوڑا سا جو ہے وہ اپریل جو ہے وہ اپریل میں دسمبر آ چکا ہے, کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں اپنا جاوید بھائی, یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ لائک کرتے ہیں یہ خاص کر کے یورپین ٹیم جو ہے اور سری لنکا کے اندر اور باقی ممالک کے اندر اس قسم کے جو کرکٹ لور ہوتے ہیں وہ اس کو لائک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم ملے گا کھلاڑیوں کہ یعنی ایسا ہیوی کنڈیشن نہیں کہ جس کے اندر آپ کھلاڑی جو ہیں وہ محسوس کریں کہ اب دیکھیں اتنا پیارا ٹیمپریچر, اتنا پیارا کہ بارش کی بھی آپ مزے لے رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر, باقی تمام لوازمات بھی ہیں, چائے بھی چل رہی ہے. اور آپ والی بات ہے کہ گرمیوں میں جو ہے سردیاں اپریل میں دسمبر آ گیا, تو یہ کرکٹ کا ایک حسن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی, بڑھائے گی. پاکستان کی موجودہ حکومت کا بھی یہ خیال ہے, وزیر اعظم پاکستان کا, آج صدر پاکستان کی جو تقریر تھی زرداری صاحب کی, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایسے ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہوں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی معیشت کو اور سپورٹس بالخصوص کرکٹ, جاوید بھائی اگر اس کو اگر ہم پروموٹ کریں, اسی کے میچز کو زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کی ICC چیمپئن ٹرافی یہاں آ رہی ہے, پنڈی کے اندر ہوں گے, پنڈی کے میچز کے سے پہلے پاکستان کی ٹیم جو ہے ICC کے بعد نیوزی لینڈ کا ٹور کرے گی اور وہاں پہ ODI کے اور T20 میچز. نیوزی لینڈ کے بعد آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز بھی ہے, T20 میچز ہونے. اس سیریز کو یا اس اسکواڈ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا, جو موجودہ اسکواڈ ہے جس میں کچھ نئے پلیئرس کو جو ہے آزمایا جا رہا ہے, موقع دیے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹیم مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ یوتھ کو جو زیادہ سے زیادہ لے کے, اس لیے دیکھا ہوگا کہ جو سینئر کھلاڑی ہیں کچھ ان کو آرام کے لیے کہا گیا, کچھ ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بیٹر اپرچونیٹی نہیں ہے کہ نیوزی لینڈر دیکھیں جی ابھی جو کوچ اب آنے والے ہیں انہوں نے انڈیا کو جتوایا تھا, گیری کرسٹن اب آ رہے ہیں, وہ اس سیریز کے بعد ان کو جوائن کر لیں گے. تو پاکستان کے پاس ایک مینجمنٹ, میں پہلے کہہ رہا ہوں مینجمنٹ میں دیکھیں وہ کمپیوٹر انالسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں کوچز بھی ہیں, اس میں اسپن بالر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس میں فاسٹ بالر بھی ہے, اس میں فزیو بھی ہے. لیکن جاوید بھائی میں ایک ان سے یہ مینجمنٹ سے آپ کے توسط سے کہوں گا کہ یہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی ساتھ رکھیں, کیونکہ اگر فزیو تھراپسٹ ہے تو نفسیاتی طور پہ اگر کھلاڑی کو آپ فزیکلی اور مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال تھا آپ فزیکل فٹنس کے لیے کابل کے اندر آپ نے لگا دیا 20 دن, آپ نے کھلاڑیوں کو جناب فزیکلی بہت زیادہ فٹ کر دیا, لیکن مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے مینٹلی فزیکل فٹنس زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا میں یہ آپ کی اسکواڈ میں عثمان خان بھی آیا جو دیار غیر میں کافی عرصے سے کھیلتا رہا, پاکستان میں سندھ کے لیے سیکنڈ 11 کا حصہ تھے, ان کو موقع نہیں ملے اور ان کو اب شامل کر لیا کہ کاکول کیمپ بھی انہوں نے کیا, بلکہ پاکستان سپر لیگ میں 23 سینچری بھی ان کے نام ہے اسی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 36 گیندوں پر. اس بیچارے کے ساتھ جاتی یہ بھی ہوئی کہ اس کا UAE والوں نے اب کیا کیا, بین کر دیا, اس کو کہا جی کہ یہ 5 سال کے لیے آپ یہاں نہیں آ سکتے, آپ نے اپنا کانٹریکٹ. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ بات آ جاتی ہے نقوی صاحب کی جو ہمارے PCB کے چیئرمین نے کہا یہ پاکستان پہلے ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. اور اس وقت میں آپ کے چینل کے توسط سے جتنے دیکھنے والے ان کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے پاکستان کے میچز ہوں گے, چاہے وہ آپ IPL کے لیے بلایا جائے, چاہے بنگلہ دیش کے لیے بلایا جائے, چاہے ویسٹ انڈیز کے لیے, چاہے آسٹریلیا کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ پاکستان کے پہلے نہیں کھیلیں. پاکستان کے پاکستان کی یہ جو PSL اس کے اندر نئی ٹیمیں آنی چاہیے, پنڈی کی آنی چاہیے, فیصل آباد کی آنی چاہیے, تاکہ 2-3 ٹیمیں مزید اگر آئیں, اور اگر اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو آپ آزاد کشمیر بہت سارے نام, بہت سارے ہمارے ایک اس میں 2 آپ اس کی لیگ بنا لیں,
ایک اس میں 20 ٹیموں کا راؤنڈ بنائے, اس میں اگر وہ ہوتی ہے ٹاپ 10 میں آ جائے, ٹاپ 10 کے بعد ان کے جو ہے وہ ناک آؤٹ کریں, ناک آؤٹ پہ سیمی فائنل, اس کے بعد ایک بڑا اچھا جس طرح آپ ہمارا پاکستان کے ون ڈے کپ کی بات کریں یا نیشنل T20 میں بھی اسی طرح کا ہوتا تھا کہ ریجن اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پہلا راؤنڈ ہوتا تھا, وہاں سے ٹاپ کی ٹیمیں پھر کوالیفائی کرتی تھی فائنل راؤنڈ کے لیے. ایسا ماضی میں ہوتا ہے کہ میرا خود کہ آپ او ڈی آئی کو جو ہے اگر یعنی پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہے او ڈی آئی 40 اوور کا ہوا کرتا تھا. انگلینڈ کے اندر جب بینسن ہینجز ورلڈ کپ کو 83 کا تو اس وقت 60 اوور کا ہوا کرتا تھا, پھر 50 اوور کا یہ ہوا. اگر یہ 20 اوور کے 2 اننگز بن جایا کریں, یعنی اس میں یہ ہو جیسے آپ ٹیسٹ کرکٹ کی ہوتی ہے, اس میں زیادہ 4 مار سکتے ہیں او ڈی آئی میں, تو کرکٹ کے جو بڑے پنڈت ہیں ICC وغیرہ ان کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے اب تو اولمپک کے اندر شامل ہو گیا ICC جو آپ کی ایشین گیم اس کے اندر ہو گیا ہے. اولمپک سپورٹ جب یہ بن جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی معراج کہاں پہ پہنچ جائے گی. سر ویسٹ انڈیز کی وومنس ٹیم بھی آ چکی ہے, آج پہلا میچ ہوا, پاکستانی وومنس کو شکست ضرور ہوئی لیکن ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا. کیا کہیں گے سیریز کے بارے میں؟ دیکھیں ویسٹ انڈیز کے اندر آپ کرکٹ کو ان کی عبادت کی طرح لیا جاتا ہے. آپ ان کو دیکھیں ان کے جتنے بھی آئی لینڈ ہیں, گیانا ہو گیا, ٹرینیڈاد ہو گیا, توباگو, یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ ایک کریز ہے. اور ایک وقت ہوا کرتا تھا جب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی جو مین ٹیمیں کھیلا کرتی تھیں تو گراؤنڈ تو کھچا کھچ ہوتے تھے, سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان نے ایک ٹرائی نیشن آسٹریلیا کے اندر سیریز ہو رہی تھی, پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو رہا تو چھٹی ہو گئی تھی پاکستان کے اندر. تو یہاں پہ اتنا ہوتا تھا, جو ہم نے دیکھا ہے میلکم مارشل کو دیکھا, ہم نے بڑے بڑے جو ان کے وہ ساری چیزیں, بشپ کو دیکھا. اب دیکھیے ہر بالر جو تھا وہ اپنی یعنی اب اس کا اپنا ایک سٹائل تھا. تو اگر ہم میلکم مارشل کی بات کریں وہ چھوٹے کٹ کا تھا لیکن فاسٹ بالر تھا. اور اس کے ساتھ جو گارڈنر جو تھا جس کو برڈ کہتے تھے, اس کی ہائٹ بھی اتنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جوید بھائی اس سے بہتر بالر ہمارے پاس آئے. میں آپ کو محمد زید کی بات کروں, گوگو منڈی سے یہ بورے والا کی جو ایریا ہے اسی ایریا کے اندر کتنے بالر کو ہم نے جو ہے وہ ضائع کیا. کیوں وہی بات آ جاتی ہے کہ فزیکل آپ ان کو محمد زاہد کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل, کہ ان کا محمد زاہد کو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی گیند میرے بیٹ سے ٹکراتی ہے تو میرا بیٹ میں سے آتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں اور اپنے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پہ پنڈی میں پہلا میچ تھا. تو جب میرے ساتھ ان کے انٹریکشن بڑے اچھے دوست تھے میرے, تو جب ان کو میچ کا ملا تو انہوں نے کہا اصغر بھائی ہم کھیلنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میچ میں 10 وکٹیں کرنی ہے. تو اس وقت محی الدین حمید صاحب کے دی نیوز کے فوٹوگرافر نے کہا یار اس کا پہلا میچ ہے تم اس کو 10 وکٹیں کریں. میں کہ 10 وکٹیں کرے گا, اور آپ یقین کریں اس نے اس میچ میں 10 وکٹیں کی, ایک اننگ میں 4 کیے. تو پھر مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے, میں کہا یار اس کے اندر اس سے زیادہ کوالٹی تھی اور صرف موٹیویٹ کرنے کا تھا. تو ہمارے یہاں ینگ جو بالر آتی ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. سکلین مشتاق کی بات ہوتا ہے, جب سکلین مشتاق یہاں سے آئے تو میں اس کے ساتھ PC ہوٹل میں گیا. تو اس وقت شروع میں وہ اپنے زیادہ تر اس روحانیت کی طرف تھا, تو اس کی کمرے کے اندر کتابیں اس وقت حالانکہ اس کو کتنا, لیکن بعد میں پاکستان کے کتنے ٹیسٹ اسپنر میں اس کا ہوا. اسی طرح مشتاق مشیق کی. تو یہ ہمارے ان دنوں کی بات ہے جس وقت کہ عبد القادر کا جو ہے طوطی بولنا کرتا تھا, جادوگر, واہ جی واہ. ان کی بالنگ کو دیکھ کے وہ بتاتا تھا کہ یہاں بال کو میں نے پچ کرنا ہے, یہ بال جو ہے باہر نکلے گی, یہ بال اندر کی طرف آئے گی, یہ گگلی ہوگی, یہ فلانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو رسک اسپنر تھے ان کو ہونا جناب ضروری ہے. جی ہاں, بہت شکریہ. اظہر مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم آپ کو جو ہے وہ اس سیریز کے دوران آپ کے ساتھ نشست کریں گے. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.